نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل صالحا من ذکر او انثى نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ پھر او مومن بھی ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قیامت دے دن اسی انہوں جنت داخل کر دیاں گے یرزقون فیہا بغیر حساب یہ بغیر حساب تو ہی جنت دے اندر رزق دیتے جان گے سامعین محترم
ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، تھوڑی میری ملاقات دا سبب ساڑھے انتہائی محترم اور انتہائی مکرم حافظ محمد عارف شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اونا دے بھائی چودھری عاشق جٹ صاحب وہ سبب بنے نے اج دا پروگرام درس دا انہوں نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی یہ کوشش اور کاوش اور محنت نو اللہ قبول فرمائے اور چودھری صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسٹیج تے حضرت قاری محمد ارشد صاحب اور دیگر علماء خطباء تشریف فرمان ہے۔ میرے انتہائی محترم بھائی دوست بزرگ اور انتہائی مکرمات میریاں ماما بہنہ بیٹیاں سارے بڑی کثیر تعداد دے اندر تشریف لے آئے ہو۔ مسجد دی جگہ جڑی وہ تنگی داماں دا شکوہ کر رہی ہے، شدت دی گرمی ہے، جلسہ باہر رکھنا چاہیے ہی، اسٹیج باہر لگنا چاہیے، تو لہذا انشاءاللہ یہ اج دی گرمی ساڑھے ساریاں دی جہنم دے کولوں آزادی دا سبب بن جائے، سانو یہ گرمی مہنگی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا۔ ماشاءاللہ قاری محمود صاحب اور دیگر ساڑھی جماعت دے علماء تشریف فرمانے۔ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے یہ سورہ مومن دی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت ہے۔ نیک عمل صرف مرد ہی نہیں کر دے، عورتاں بھی بڑیاں بڑیاں نیک اسلام دی ہسٹری دے اندر گزریاں۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا، انہیں لکھیا کہ بیبیاں انیاں کو نیک گزریاں نے، اگر وہ عورت اپنا دامن نچوڑے تے آسمان دے فرشتے او دے نچڑے ہوئے دامن نہ وضو کر، یعنی مرداں دی بنسبت میں بات کر رہے ہیں۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک عورت دا ہی نام ہے
جدے واسطے آسمان تو جبریل رب دا سلام لے کے آیا کردا سی۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک عورت دا نام۔ آقا فرماندے نے عائشہ 3 دن فی ثلاثت لیال، 3 دن جبریل ایک رومال دے اندر تیری تصویر لے کے آندا رہا ہے، تے میں جدوں کھولنا سا او تو ہونی سیں، تے نال ہی جبریل آندا ہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، محبوبہ ہے تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ جنت چ بھی میری بیوی ہوئے گی۔ اور اگلے دن میں سیر و علام النبلاء پڑھ رہا سا، آقا فرماندے نے عائشہ جدوں میں سوچنا کہ تو جنت چ میری بیوی ہوئے گی تے میری موت دیاں سختیاں بھی آسان ہو جاندیاں۔ اور آقا فرماندے نے عائشہ اس سامنے جبریل کھڑا ہے، تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے۔ مریم بھی ایک عورت دا نام ہے جدے نام تے اللہ نے پوری سورہ مریم ہی نازل کر دی تھی، جدی پاک دامنی چ اللہ نے دودھ پیندے عیسیٰ نو بلا دیتا، یعنی ایتھے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے۔ یوسف نبی دی واری آئی تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، جریج دی واری آئی تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، تے جدوں اماں عائشہ صدیقہ دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے ہے۔ یعنی عورتاں ہے نے تے ولی نے پیدا ہوئے نے، نبی پیدا ہوئے نے، عورتاں دے وچوں ہی پیدا ہوئے نے۔ عورت نو اللہ نے مقام بڑا دیتا ہے۔ پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دی سرزمین چ عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سی، لیکن جدوں اسلام آیا ہے، آقا آئے، فرمایا ہے عورت منڈیاں دا مال نہیں، یہ گھر دی زینت ہے۔ عورت دا معنی ہی پردہ ہوندا ہے، جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی عورت کہلان دی حقدار نہیں۔ جیڑی عورت گھر دی چار دیواری جو بے پرد ہو کے باہر نکل دیئے، کمزوری او دے خاوند دیئے، او دے بیٹیاں دیئے، او دے پائیاں دیئے۔ تو لہٰذا عورتاں اسلام دے اندر بڑیاں بڑیاں نیک گزریاں۔ جدو اسلام آیا ہے، جس عورت نو منڈی دے اندر ویچیا جاندہ سی، فروخت کیتا جاندہ سی، ہن یہی عورت جدو ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماں باپ دے جگر دا ٹکڑا بندی ہے، جدو یہ جوان ہوندی ہے، بھراواں دی غیرت بندی ہے، جدو یہ شادی ہوندی ہے، خاوند دی عزت بندی ہے، جدو اللہ انہوں بچی بچہ عطا کر دیندے نے، پھر یہی عورت ماں بندی ہے، جدو ماں بندی ہے اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اگے دوسری شک کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایماندار بھی ہے۔ یہ نہ ہوئے اعمال بڑے نے لیکن عقائد کے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، انہاں اعمال تے اتے پیغمبر دی مور نہیں۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے، کامل استغراق نہ۔ جدے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، اتوں آواز آندی ہے منو تیریاں نمازاں تے نیکیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب پیغمبر منو تیرنا پیار بڑا ہے، تیری ہر ادا نو میں اپنا قرآن بنا کے آسمان تو زمین تے نازل کیتا ہے۔ میرے محبوب جی اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوندا ہے، نپاک ہے، خواہ فیصلہ آباد دا ہوئے، خواہ لاہور دا ہوئے، قصور دا ہوئے، پسرور دا ہوئے، سیالکوٹ دا ہوئے، مکے دا ہوئے، مدینے دا ہوئے، کدوں دا بھی مشرک مشرک ہی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک تے اللہ نے ہمیشہ جنت نو حرام کر چلے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرک میں معاف نہیں جے کرنا۔ پھر تیسرے پارے دی آخری آیت ہے، اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ جب تک انسان مومن نہیں ہوئے گا، مومن کنوں کیا جاندہ ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے، یہ تین چیزاں نے۔ زبان نہ اقرار کرتا ہے اللہ ایک کے، مشکل کشا ایک کے، حاجت روا ایک کے، مختار کل ایک کے۔ پھر دل نہ تصدیق کرتا ہے واقعی اللہ ایک کے، واقعی وہ رسول ایک کے، واقعی وہ آخری نبی ہے۔ پھر نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اے بندہ مومن ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، لا الہ پڑھتا ہے لیکن دلوں تصدیق نہیں کرتا، بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، دلوں تصدیق کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اذکار نہیں کرتا، حج عمرہ نہیں کرتا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ ایک بندہ ہوئے جڑا زبان نہ اقرار نہیں کرتا، دلوں تصدیق نہیں کرتا، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، یہ بندہ پکا کافر ہے۔ ہن اللہ نے جتھے گل نیک اعمال دی کیتی ہے، نال انہیں گل عقیدے دی بھی کیتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اتھے عقیدہ پہلے نے، اعمال صالحہ بعد نے۔ اتھے اللہ نے کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ تو بعد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو توبہ بھی قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں تو اللہ نے تیری توبہ دی بھی لوڑ نہیں۔ مگر او بندہ جنہیں توبہ کی تھی، ایمان لے آیا، عمل نیک کیتے نے، اللہ نے پھر میں کی کرانگا، میں دی زندگی دے گناہاں نو بھی نیکیاں چ تبدیل کر دیاں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ قرآن دے اسلوب بیان وال ذرا غور کیجئے تو میرے بھائیو، عقیدہ دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ تے جڑا معاہد ہے او دے نہ رب نو پیار بڑا ہے، تے مشرک نہ رب نو ویر بڑا ہے۔ یہ گل سن لو، معاہد جنہ بھی گناہگار ہے، او دے گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہیں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، صحیح مسلم دی روایت ہے، ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا، بڑا گھبرایا ہے، اللہ نے نیڑے آ گئی، ہور نیڑے ہو، ہور نیڑے ہو، قریب کر کے رب دیتے اپنی رحمت دی چادر پا دیں گے، انہوں رحمت دی چادر چ لقا لین گے پورے میدان محشر کو، تے اسرا پلو چوکے نا رب اپنا چہرہ اندر داخل کرن گے، انہوں کہن گے گل اے تو مواحد ہے، تیرے گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہیں، تینوں جہان کو لکا کے تاں پوچھن دے 10 گناہ کیتے سنی۔ یہ ہن اللہ دے چہرے دا جلال تے جمال ویکھ کے بڑا گھبرا گیا ہے۔ اللہ نے نہ گناہاں دا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا، صرف مینوں پتہ ہے، جیڑی دن رات دی ساتھن سی، تو او دا لباس ہے، او تیرا لباس سی، انہوں بھی نہیں پتا، یا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے۔ تو 10 گناہ کیتے سنی، ایک کو ڈردہ ہی آندہ ہے اللہ جی ہو گئے، فرمایا تیرے کو ہو گئے تو میں تینوں معاف کر چھڑے۔ مشرک جیڑا ہے یہ ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادت کرے تے لمیاں لمیاں نمازاں پڑھے، روزے رکھے، اتو آواز ہوندی ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے۔ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کہیں دینے جیڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاتی، چور ہو گئے لیکن وہ دے باوجود جہنم چ جان گے۔ کیوں؟ انہاں دے اعمال تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا سٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت حق الدین، شان مصطفیٰ، کعبہ مصطفیٰ، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب
اس واسطے میرے بھائیوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، توجہ میرے بار رکھے، میں ایک مضمون دے ایسے آیت دے ارد گرد ہی رہنا ہے، اور انشاءاللہ میرے انتہائی محترم چودھری عاشق جٹ صاحب نے کہا جی قرآن بہتا سنانا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا جی رکوعاں دے رکوع ہی قرآن پڑھ دے، اگلیاں پہلیاں کسرہ ساری نکل جائیں، سنو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ ذرا غور کیجئے، میں پہلے ذرا تمہیدی 4 گلاں کر لاں۔ نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت؟ میرے بھائیوں، گناہگار ہر انسان ہے، یہ نہیں کہ میں گناہگار نہیں، یا قاری صاحب نہیں، یا قاری محمود صاحب نہیں، یا علماء نہیں، اسی نہیں، ہر انسان گناہگار ہے سوائے نبی تو۔ دنیا دی ایک کوئی ہستی ہے جیڑی معصوم عن الخطا ہے، وہ میرے محبوب دی ذات ہے، بس۔ گناہ ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے؟ جڑا گناہ کردا ہے تے توبہ کردا ہے، یہ دنیا دا سب تو بہترین گناہگار۔ اور دوجی حدیث کیڑی ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح ہے جویں انہیں زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن چ اللہ کی کہہ رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے توبہ کرے گا میں تیری زندگی دے گناہ بھی نہیں کیا بنا۔ ہر بندہ گناہ گار، لیکن گناہ، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو ایک بات کہی سی، یہ نسخہ نوٹ کر لو، فرمایا بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو سہ لے، انہاں کو گناہ کرن دی تھانوں بھی اجازت ہے، اگر ساڈا جسم جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے نا پھر گناہ کرو۔ دوجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کرنا ہے جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے، اس جگہ تے گناہ کرن دی اجازت۔ ہن وہ جگہ لبو جتھے رب ویندا نہیں، اللہ دا ویکھنا بھی لا محدود، سننا بھی لا محدود۔ اللہ نے کالا شاہ پتھر ہوئے تے کالی کیڑی چل دی ہوئے، کالی کیڑی جیڑی ہے نا تے کالی شاہ رات ہوئے تے عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا۔ تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کریں جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، اس زمین دے ٹکرے تے گناہ کرو میرے بھائیو جیڑی اللہ نے بنائی نہیں۔ تے جے زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ ہے تے ہر جگہ تے وہ ڈائریکٹ ویکھ رہا ہے، تے جسم ساڈا اے دھوپ برداشت نہیں کر سکتا تے جہنم دی اگ نو کیویں برداشت کرے گا، تے پھر اسی گناہ کرنے کیوں؟ اگر اے ہی گل ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جائے نا تے تیری میری زندگی گناہاں کولوں بچ کے جدوں گزرے گی نا تے پھر اتوں ایک آواز آوندی ہے، رب قسماں چک چک کے گل کہندے نے، کی آندے نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ آگے کیے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قسمہ قرآن
اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اللہ قسمہ اٹھا رہے ہیں والشمس وضحاها اور دنیا دے لوگوں مینوں سورج دی قسم ہے جڑا اپنی روشنی پورے جہان تے پھیلا دیندا ہے. والقمر اذا تلاها دنیا دے لوگوں مینوں چاند دی قسم ہے جدوں او روشن ہوندا ہے. فرمایا والنہار اذا جلاها مینوں دن دی چٹیائی دی قسم. واللیل اذا یغشاها مینوں رات دے اندھیرے دی قسم جدوں رات چھا جاندی ہے. والسماء وما بناها مینوں آسمان دیاں بلندیاں دی قسم. والارض وما طحاها مینوں بچھی ہوئی زمین دی قسم. الگے اللہ دے نے قد افلاح اس تو پہلے فالہمها فجورها وتقواها. او انسانا تینوں میں دو راہ دیتے نے ایک راہ اچھائی دائی ایک راہ برائی دائی. اچھائی دا اختیار کریں گا تے جنت تے دروازیاں تے حوراں تیرا انتظار کرن دیاں تے اگر تو گناہ برائی دا رستہ اختیار کریں گا تے یاد رکھ پھر جہنم جیڑی یہ تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ جہنم کہ قیامت دے دن جنہوں میدان محشر دے اندر 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے پکڑیا ہونے تے پھر بھی وہ جہنم جیڑا داردہ ہوئے گا چنگاردہ ہوئے گا. یہ ساریاں دو راہ نے ایک اچھائی دا ہے ایک برائی دا ہے. ایک تقوی دا راہ ہے ایک نیکی دا راہ ہے ایک بدی دا راہ ہے. تے اگے اللہ کی آندے نے اللہ آندے نے قد افلاح من زکاہا. یہ ساریاں قسمہ چوکے نا رب اینیاں 6 کو قسمہ رب نے چکیاں نے تے گل اینڈ تے ہی کیتی ہے تحقیق کو بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے. اگلی یاد کی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے. کیتے اللہ فرماندے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. او بندیا اگر تو نیکیاں کر کر کے گناہ کو بچ کے اپنی زندگی گزار کے جائیں گا میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے. ایک کون والا بارو صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی میں بڑا ہی پریشان ہاں مینوں ایک پریشانی کھائی جاندی ہے گناہ کولوں نہیں بچیا جاندا تے محبوبہ کوئی ایسا وظیفہ دس دیو ایسا کوئی ذکر دس دیو ایسا کوئی کلیہ دس دیو جدے نہ میں گناہاں کولوں بچ جاواں. او پنڈ دے تی چک دے باسیو اردہ گرد تو آنے والو قرآن دیو پروانے ہو میرے نبی نے آج تو 1500 سال پہلے جڑا وظیفہ دسے ہے وہ وظیفہ میں تے تو بھی آج سن لو نا جڑا کلیہ دسے ہے. آقا فرماندے نے او میرے یارا آج تو بعد جدوں تو دنیا چ سفر کریں کتے بھی ہوئے آج تو بعد تو ذہن چ اے سوچنا ہے میرے نال میرا رب بھی ہے. جدوں تیرے ذہن چے ہوئے گا نا کہ میرا رب میرے نال ہے پھر تو گناہ نہیں کرے گا تے ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں. بعض دفعہ بڑیاں نیکیاں نہیں ہوتے کام آؤندیاں جتھے چھوٹیاں نیکیاں دی وجہ تو رب جنت دے بول دے نہیں. وہ کتے نو پانی پہ آیا سی نا بی بی نے جڑی زمانے دی بدکارہ عورت ہے بخاری دی روایت ہے تے رات بدکاری کر کے جا رہی ہے جسم دا پلیت ہے کپڑے پلیت نے جنوں پانی پہ آیا کتا بھی پلیت ہے تے رب کی آندے نے مینوں تیری ادا اتنی پسند آئی ہے میں تیری زندگی دے گناہاں نو بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. او غفور الرحیم ہے. ہاں کئی بندے آندے نے نا فلانا دوست کی ہے فلانا جنتی ہے. صحیح بخاری چاہتا ہے جڑا بندہ لوکاں نو دوزخ دے ٹکٹ دیندا ہے رب آندے نے جنہاں نو دوست کی آندا ہے اے جنتی نے تو جہنمی ہے تو جنت دوزخ دا ٹھیکا چکی ہے.
ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ایک دن چھوٹے دے ذہن چاہ اللہ میری بھی کوئی زندگی ہے، میں دن رات وہ نعمتاں کھا کے بغاوت کرنا، اج رات میں اتنے جانا ہے، جو میرا وڈا بھائی کام کرے گا وہ میں کرنا ہے، اج تو بعد گناہ نہیں کرنا۔ تو وڈے دے ذہن چ شیطان نے کی پایا؟ شیطان اتنے ڈاکا ماردا جتھے مال بہتا ہوئے، ہاں نیکاں نوں شیطان بہتا پیندا جی، تے جڑے بد نے وہ تے آندا اگے ہی میرے نے۔ انہیں جا کے وہ ذہن چ پائی لے تیری بھی کوئی زندگی ہے، تو متھے کسا کسا کے زندگی گزارشن لگا ہے، گوڈے رگڑ رگڑ۔ انہیں کہا جو میرا چھوٹا بھائی کرتا ہے میں بھی وہی کرنا ہے، میں تھلے جانا ہے۔ اتلا جڑا ہے وہ گناہ کرنے واسطے تھلے آ رہا ہے، تے تھلے والا بدکار جڑا ہے توبہ کرنے واسطے اتنے جا رہے ہیں۔ یہ پوڑیاں تو تاں چڑھتا ہے، اتلا تھلے اترتا ہے، وہ دا پیر اتو تھڑکیا ہے۔ آقا فرماؤندے نے پوڑیاں آن کے چھوٹے تے ڈگا ہے، جان دعا دی نکل گئی، وڈا جڑا ہے وہ جہنم چ جائے گا، چھوٹا جڑا ہے وہ جنت چ جائے گا۔ اس واسطے مولا بڑا غفور الرحیم ہے، تو رحم کر دیا ذرا نہ اکنا ہے، نا فرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تکنا ہے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے تو بخش دا مول نہ تھکنا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو جدوں اسی نیکیاں کردے رہاں گے نا تو پھر کی ہوئے گا؟ ایک پیغام آئے گا، کتھوں؟ آسمان تو فرشتیاں نے اس طرح جنت دے نا بہترین رومال لے نے، جدو تیری میری روح قبض کرنے واسطے آؤں گے نا تے نال روح نکل رہی ہے، تے آقا فرما دے نے دی روح میں نکل دی ہے جی میں مشک چو آسانی نہ پانی نکل جاندہ ہے، اس طرح رومال نے تے نال آندے نے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے۔ سیر و علام النبلاء دے اندر علامہ ذہبی رحمہم اللہ نے ایک روایت نقل کیتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں دی قبر جڑی ہے طائف دے اندر ہے، اور طائف دے اندر بہت بڑی مسجد ہے جدا نام عبداللہ بن عباس ہے، اس مسجد دے نال ایک لائبریری ہے جس لائبریری دا نام ہی عبداللہ بن عباس ہے۔ اس لائبریری دے اندر آج بھی وہ پتھر پے نے جنہ پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھے ہے۔ قاری صاحب وہ پتھر میں ویکھ کے آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کون نے جنہ تہجد ویلے نبی واسطے ایک لوٹا پانی دا پریا ہے، تے او لوٹا ہی کام کر گیا ہے۔ جگاں دے پیر اٹھ دینے تے ویکھیا لوٹا پریا ہے پانی دا، میمونہ تو پریا ہے؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا بچے نے پریا ہے۔ نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ چکے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ 12 سال دی عمر چ عبداللہ بن عباس نو اللہ نے مفسر قرآن بنا چھڑیا، اور جیڑی تفسیر عبداللہ بن عباس کرتے سن کوئی صحابی نہیں سی کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا، جیڑے اکابر بڑا بڑے صحابہ سن نا بڑھرے، وہ کہنے لگا 12 سال دے بچے نو عمر ایڈا وڈا ہوتا دے چھڑیا ہی، فرمان لگے آجو مسجد نبوی جنو اعتراض ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ۔ اس سورت دی تفسیر بیان کرو بھائی، جڑے گلاں کر دے سو کوئی کچھ کردا کوئی۔ فرمایا آخر تے فرمایا 12 سال دے لڑکے عبداللہ بن عباس تو تفسیر بیان کر، تے عبداللہ بن عباس نے ایک کوئی گل کیتی، فرمان لگے اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے۔ تھوڑے جڑے اکابر سے اٹھ پہ کہنے لگے ہی الفاظ واپس لینے ہاں، اور ساڈی نال ایک شرط ہے، اس مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے، ایک قرآن دی تفسیر قرآن دا علم سانو پڑھائے گا، اسی چٹیاں داڑیاں والے 12 سال دے اس لڑکے کو پڑھاں گے۔ انہاں نو جدوں موت آئی نا طائف دے اندر، تے انہاں نو نوا کے تے کفن دے کے رکھیا گیا ہے، تے ایک سفید رنگ دا بڑا خوبصورت پرندہ آیا، وہ آن کے انہاں دے کفن چ وڑ گیا۔
تھوڑی دیر انتظار کیتا لیکن وہ پرندہ نہ نکلیا، پھر پرندہ نکلدا ہی دفن کرنے وہ نکلدا نہیں تے ساتھیاں نے انہاں دی میت نو چوک کے لاہ چ رکھیا ہے، پھٹے جوڑ کے مٹی پا دیتی ہے، قبر مکمل ہو گئی تے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے چو آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اوے نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت تے مومن ہے، اللہ فرماندے نے اسی قیامت نو انہاں نو جنت داخل کران گے، انہاں اُتے ذرہ برابر بھی جڑا ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ نیک عمل کردا ہے مرد تے عورت، انہاں دی زندگی نیک اعمال کردیاں گزر جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے ایک وقت آندا ہے اسی انہاں دی زندگی نو پکیزہ بنا دینے ہاں۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی ذکرن او انثی، ذکرن او انثی، مذکر تے مؤنث نو اللہ نے کٹھیاں رکھیا ہے تے میرا دل کردا ہے میں قرآن دا ایک ہور تھانوں مقام سناواں۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، سبحان اللہ، اتھے بھی بیبیاں دے بندیاں دا تذکرہ کٹھا ہی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، قرآن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ سن لو، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومنات عورتاں، والقانتین والقانتات، اللہ دے فرما بردار مرد تے بیبیاں، فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں، والصابرین والصابرات، فرمایا صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کو لو ڈرن والے مرد تے بیبیاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں بیبیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیبیاں، والحافظین فروجہم
فروجہم والحافظات، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے بیبیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے بیبیاں، اللہ انہاں واسطے انعام کی ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ دیکھ لو یہ سارے صدقہ کرنا بھی نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، اللہ دی فرما برداری کرنا نیکی ہے، مومن ہونا نیکی ہے، صبر کرنا نیکی ہے، روزے رکھنا، ساریاں نیکیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ تے میرا دل کردا ہے میں تینوں قرآن دا ایک اور مقام سناواں تے اللہ اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ کیویں کردے نے۔ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میں سمجھو ہون ٹیشن دے میں چڑھ لگا، کیوں بھائی عمران؟ نعرہ تکبیر، اللہ کے حق کے عزیز، شان قرآن، درود قرآن، حضرت مولانا یوسف ضروری صاحب۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جنہ قرآن تیرا مٹھا ہے، جس نبی تے چٹھی اتاری آؤ دے روزے تے کروڑا رہا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جیڑے میرے بندے نے او زمین تے چل دے دکھان دے ہی نہیں۔ یہ تھے ان پیران چ کنگرو نے، گال چ ٹال نے، بول دے نہیں، ہتھاں چ گجرے نے، ناک چ کوکا ہے، کناں چ والیاں نے، بولو اس رہی ہے، لکھوں لالے ادھا ولی، پورا لالے پورا ہی ولی۔
یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، 30 چک دیاں مجھاں دے قلے پٹاندا جا رہا ہے، لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے، ولی ہے کہ ٹیرا چھٹیا ہے۔ اسی نہیں ماندے، جنوں قرآن ولی نہیں مانتا، اہل حدیث بھی انہوں ولی ماندا نہیں۔ ولی دی جتی دی خاک میریاں اکھاں دا سرم ہے، تے ولی دی جتی میرے سر دی پاگ ہے، لیکن جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے میں انہوں ولی ماننا، ایرے گیرے نتھو خیرے نو میں ولی نہیں مانتا۔ فوٹ پاس دے پہ ہے، کتا موتری جا رہا ہے، آندھا بھی پہنچے ہے، میں کدھر جہنم نو پہنچے ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ایک ایک لفظ آج ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے یار جدوں ٹر دینے جی میں پہاڑ تو بندہ نیچے اتر دے، ہر قدم نپ نپ کے رکھ دے تے دھیان قدمہ چن دے، میرے یڑے یار نے وہ ٹر دے کسے نو دکھان دے ہی نہیں۔ تے اگلی آیت کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جیڑے میرے یار نے او جاہلانہ مخاطب آپ نہیں ہوندے، جدو انہاں نہ کوئی جاہل مخاطب ہوندے آندے نے قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرے بندیاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں ننگ دیاں، پنگاں کوٹ کے نہیں ننگ دیاں، شراب پی کے نہیں ننگ دیاں، زناکاری دے اڈیاں تے نہیں ننگ دیاں، لوکاں دے پٹھے چوری وڈ کے نہیں ننگ دیاں، لوکاں دے ڈنگر کھول کے نہیں ننگ دیاں، انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں ننگ دیاں، بلکہ کتھے ننگ دیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انہاں دیاں راتاں ننگ دیاں نے سجدے کر کر کے تے رکوع کر کر۔ کیا بات۔ خدائی ستی ہوندی ہے تتجافا جنوبہم۔ قرآن دیاں آیتاں حاجی صاحب لڑیاں بن بن کے آن رہی ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ پچھلی رات ہوندی ہے نرم گرم بستر چھڑ دیندے نے تے اللہ دے نال او دی محبت دا کھو جو لیندے نے تے کی آندے نے؟ آندے نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ کی ہے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واہ لذتی رات قیام اندر نشے واہ نی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویکھ قیام اندر تینو لنگ گئی ہے رات اتانے نو وا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واہ نیندر اس خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو او چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر
فجر لے چھڑ دیا اگر منجی انشاءاللہ بول دے نہیں فجر با جماعت پڑھو گے ویخ دیا جے فجر دی نماز پڑھا کے جاؤ اللہ سویرے جمعہ نہ ہوندہ تو میں فجر پڑھا کے ٹوٹ جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تھوڑی چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چو اس وچ لگا دے تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما جیڑے میرے یار نے وہ جہنم کو لو پناہ مانگ دینے آندے نے اللہ جہنم کو لو بچا لیں عذاب جہنم نو ساڑے تو پھیر لے اگے آندے نے اللہ بڑی بری جگہ ٹھہرن دی والذین یقولون والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما جڑے میرے یار نے نا وہ ٹھوٹے پھڑ کے جمعے راتاں کٹھیاں نہیں کر دے کولا پھڑیا تے ٹھیانی ٹھیانی مانگ دے پھر دے منگن پنن والا ولی نہیں اللہ دے راج خرچ کرنا بھی نیکی ہے نیک عمل ہے جہنم کو لو پناہ منگنا بھی نیک عمل ہے سجدے رکوع کرنا بھی نیک عمل ہے اتھے کی میں کیا سی من عمل صالحا من ذاکرین او انسا یہ تھے ان میں ایک حدیث صحیح بخاری دی لگا سنا آقا فرماندے نے چل بہتے نفل پڑھن جوگا نہیں نا تے 2 نفل ہی پڑھ لیا پچھلی راتی اٹھ کے نا 2 نفل تے 2 نفلان جو کوئی یہ نہیں کہ ادھا قرآن پڑھ یا کوئی پارا پڑھ آقا فرماندے نے 11 آیتاں پڑھ لے تو تو کہنا 11 آیتاں دے حافظ صاحب نے ہوں دیئے ہی نہیں قاری صاحب ہوں دیا نہیں اور فلک ناس تے ہوں دی جگہ نہیں اللہ نے 2 نفلات قرآن دیاں 11 آیتاں پڑھ لے پہلی رکعت دے اندر فلک پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے 2 نفل پڑھ لے انہوں روٹین بنا لے 2 ہی پڑھی جا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میری عدالت چاہیں گا میں تینوں تہجد گزارا چو اٹھاواں گا غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا تہجد گزارا چو اٹھاواں گا پر تو کچھ کرنا لا بانتے صحیح بول دے نہیں کرو پڑھو گے ایک حدیث اور سن لو اس حدیث دے راوی نے حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ یہ نبی دا وہ صحابی ہے جنہیں 80 سال دی عمر سے اسلام قبول کیتا ہے اور 120 سال دی عمر ہے جدوں حدیث بیان کر رہے ہیں تے پوری زندگی نبی دے سجے کھبے ہی رہا ہے اللہ رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے اے عمل کریے کی فائدہ ہے اے نیکی کریے کی فائدہ ہے تے ہی دن رات مولوی نے پوچھنے ہیں مولوی جی کو ایسا وظیفہ دسو جدنا مال وج جائے جدنا میں 1 لاکھ دا مالک ہاں 2 لاکھ دا ہو جائے بول دے نہیں لیکن صحابہ دا ویکھو شوق تے ذوق اللہ رسول اے نیکی کریے ایک دن آندے نے اللہ رسول ہے جنہا وضو کرنے ہے ادھا بھی کوئی فائدہ ہے ٹھنڈے پانی نے وضو فرمایا ہاں فائدہ ہے جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے جتھے جتھے وضو دا پانی لگ دے اللہ نازاواں دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے اللہ اللہ حق اللہ تے جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اللہ جنت دے اندر اتھوں تک سونے دے کنگن پہنا دیں گے حضرت ابو ہریرہ نے جدو حدیث سنی تے کرتا لا کے وضو کر دے اے کندیاں تک بازو تو دے ہن گوڑیاں تک لتاں پوچھا ابو ہریرہ یہ انیاں لمیاں چوڑیاں لتاں کہنے لگے جنت چ کنگن نہیں پانے تے جدو سخت سردی ہوندی ہے نا پانی ٹھنڈا ہوندا کئیاں ساڈے بابیاں دے گٹے بھی نہ پچھوں سکے کونیاں بھی سکی وضو صحیح طرح کریا کرو وضو تو بعد جڑا بندہ 2 نفل پڑھ لیندا ہے ادھر میرے وال ویکھو 2 نفل پڑھدا ہے
آقا فرماندے نے اللہ انہوں گناہاں تو ایویں پاک کر دیندا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں جے ایتھوں بندہ حج کرن واسطے جائے پیسے کنے لگدے نے ہن 5-6 لاکھ تو تھلے حج ہی نہیں ہوندا، پھر اتنے جا کے حج کرن دے نال حج جنہاں کیتا انہوں نے پوچھو حج کر کے بندے دا اپنا بھی حج نہیں رہندا۔ اسلام دے ارکان چوں مشکل ترین کام حج ہے، تے پھر میدان عرفات جدو پہنچتا ہے جی اتو اللہ جھانک کے آندے اج تینوں گناہاں چوں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا، تے ایتھے وضو کر کے 2 نفل پڑھو نا خشوع خضوع نہ، تے اللہ آندے نے تینوں گناہاں چوں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی جمے ہیں۔ حضرت ابو امامہ حدیث سن رہے نے رضی اللہ تعالی، وہ پتہ کیا آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل، وہ ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے۔ ایک گل نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنیا کہ بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی کری جان دے ہیں، تے ہن صحابی کی آندا ہے لقد کبرت سنی ورق عظمی واقترب اجلی، یہ نہ سمجھ کے ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی تے میں موت دے قریب پہنچ گیا بڈھا ہو گیا تے میں معاذ اللہ حدیث کولوں بیان پیا کر، نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مراتین، جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ اپنے کنانا میں 7 مرتبہ سنی ہے۔ جیڑا وضو کر کے خشوع خضوع نہ 2 نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں میں پاک کر دیندا جویں ماں دے پیٹ چوں۔ اے مسلم دی روایت ہے، ہن بخاری دی سن لو، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 3، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ، اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ حدیث نمبر 4، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے سلام پھیر کے آندا ہے استغفر اللہ، اتوں آواز آندی ہے غفر اللہ۔ بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک سنیا سی نا نبی علیہ السلام نے، آقا فرماندے نے بلال تیرے قدماں دی آہٹ جنت چ سن کے کی کرنا ہے؟ سونیا جدوں وضو کرنا ادوں ہی 2 نفل پڑھنا۔ پڑھو گے تسی بھی کہ نہیں؟ فجر دی اذان تو بعد نہیں پڑھنے، اذان تو بعد صرف سنتا پڑھنی ہے، اذان تو پہلے پڑھ لو۔ وضو دے 2 نفل بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اوتھے کی کیا سی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر فالہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلقى اساما، جڑے میرے نے او اللہ دی ذات نہ شرک کر دئی نہیں، بولو، تے جڑے رب دے ولی نے او قاتل ہوندے، بولو، او زانی ہوندے، وہ بدکار، وہ یہ نہیں کر ایتھوں ملنگنی کڈی اگلے دربار تے ویچ چھڑی، انہیں اتھوں کڈی اگے ویچ چھڑی، آندہ ہے بھی کرامت ہی ہے۔ یہ کی ہے؟ ایک کرامت ہی ہے، سبحان، کیسی کرامت؟ جیڑے ولی نے وہ زانی نہیں، شرابی، بولو، بھنگ تے چرس پین والا ولی، اللہ دے نے میرے یار نہیں ہے، نیک عمل نہیں، ایک آدھے نیک عمل نے، نیک عمل ہوئی نے والذین لا یشہدون الزور، ہائے ہائے، والذین لا یشہدون الزور، جڑے میرے نے جھوٹیاں گوائیاں دیندے ہی نہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا،
میرا دل کرتا ہے قرآن دا ملدا جلدا مقام ادھر ہور سنا دیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. رات مک جائے قرآن نہ مکے. شاری صاحب فرمایا جڑے میرے نے فلاح پا گئے مومن. مومن کون نے؟ جڑے نمازاں چ خشوع خضوع کردے نے، جڑے لغویات تے لچر گلاں تو پرہیز کردے نے، جڑے اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے، منگن پن دے نہیں، جمعراتاں کٹھیاں نہیں کردے بلکہ اللہ دے راہ چ دیندے نے، تے جڑے اپنے جسماں دی حفاظت کردے نے، اے میرے یار نے تے میں انہاں دا یار. نبی دے صحابہ کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہاں یمن چو ایک بی بی گرفتار کر کے لیا. وہ بی بی دا نام کی ہے صفاحہ. یہ ادی دی بھین ہے تے حاتم تائی دی بیٹی ہے. جدو گرفتار کر کے آندی نا تے نبی دے سامنے لے آ کے پیش کی تھی تے ایدہ سر ننگا سی تے جگاں دے پیر دے سامنے آندی ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے سر تے دے دیتی. اینو پیر آندے جے. دنیا دے سارے پیر سر پیڑی نے. ہر روز کہے نہ کہے پیر نو بیبیاں کو چھتر پہن ڈے نے. بول دے نہیں اور بولو دے صحیح کیا. لیکن وابیاں نے جنہوں پیر منے ہیں اے دے ورگا با شرم با حیا پیر کائنات چ ہے ہی کوئی. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرب دیاں کنواریاں عورتاں چ نہ حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا. بیبیاں مسئلہ پوچھن واسطے آؤندیاں تے درمیان چ پردہ سی میرے حجرے چ. آقا فرماندے میریو بیٹیو اگر میں روحانی باپ نبی تھوڑا میرے کو بھی مسئلہ پوچھو پردے تو پیچھے پوچھیا جیسے. ایک بی بی آئی اسلام قبول کرنے واسطے انہیں سمجھا بیعت ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے کری دی پردے تو تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے انگلیں ہی اس بی بی دیاں پردے تو اگے ہوئیاں نے. نبی نے اپنی آنکھاں نو بند کر تو پھر اس بی بی نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لیا. اماں جی عائشہ نو کیا عائشہ اس عورت نو کیا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلا بھی نہیں دیکھنا چاہتا. آسا تے انہوں اپنا پیر بن اتنا با شرم با حیا جدی حیا دا ذکر عرش تے رب بہ کے کر. نبی علیہ السلام بہرحال ایک علیحدہ ٹاپک ہے جدے دوسرے پاسے نہ چلا جاواں. نبی علیہ السلام نے نا یہ سر تے جدو اپنی پاک چادر دیتی نا تے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول عیسائی دی بیٹی ہے تے عیسائی دی بہن ہے تے تسی اب پاک چادر جدا قرآن چ ذکر ہے سر دے اتے دے دیتی ہے. آقا فرماندے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹی مجوسی دی ہوئے بیٹی کہے ہندو دی ہوئے مسلمان دی ساریاں دیاں عزتہ محمد دی عدالت چ سانجھیے. اینو جدو مسجد نبوی چ قید کیتا نا نبی علیہ السلام نے خیمہ لا کے نا تینوں قید کر دیتا. انہیں ہن مسجد نبوی دا ماحول ویکھیا بلال دی اذان سنی تے محبوب دی زبان چو قرآن سنی.
پتا جی بلال دی اذان دا تے رب بھی بڑا عاشق ہے. بے شک در الصحابہ امام شوکانی دی عربی چ کتاب ہے فضائل بلال دا باب بنے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے بھائی عبداللہ کا دیاں مبارکاں دینا ہے. فرمایا عبداللہ بن عمر آندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا بلال قیامت نو جس اٹھنی تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے مہار جڑی ہے سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گی. سید المؤذنین میرا بلال تے اللہ دی عدالت جو بلال ہے رب کہن گے نبی دیا بانگیا آج جو اذان سنا دے میرے کول کھلو کے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں. میدان محشر ہوئے گا اللہ دا عرش ہوئے گا بلال دی اذان ہوئے گی پورا جہان سنے گا. سبحان اللہ. تو اذان بلال دی جڑی ہے نا وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع نہیں ہوندی اللہ اکبر تو شروع ہوندی. ایک دن بلال آندے نے میں سب تو پہلو جنت چ جانا ہے. صحابہ کہنے لگے نبیاں تو بھی پہلے نبیاں تو بھی پہلے. بلال اپنے نبی تو بھی پہلے ہے اپنے نبی تو بھی پہلے. فرمایا نبی نے پہلے جانا بلال نبی پاک نے پہلے جانا نہیں میں پہلے جانا. اللہ رسول بلال کی کہن دے ہے کہ میں پہلو جانا ہے تو بعد جانا ہے. کیوں بلال گل کہی ہے جی کہی ہے. فرمایا کیوں میں پہلے جانا ہے نہیں اللہ رسول میں تھوڑے تو بھی پہلو جانا ہے. فرمایا بلال ہو کہ میں سونے آپ ہی فرماندے ہو کہ جس اٹھنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے وہ مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. مہار والا پہلو ہی جائے گا وہ بولتے نہیں. اس واسطے میں پہلے ہی جانا ہے نا. صدقتا یا بلال بلال تو سچ کہنا ہے. اس بی بی نے بلال دی اذان سنی ہے جگاں دے پیر دی زبان چو قرآن سنیا ہے صحابہ دیاں نمازاں ویکھیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. آندھی ہے محبوب جی منو تسی شام دے اندر میرے پائی عدی دے کول پہنچا دیو. وہ ڈردا لکدا چھپدا جنگل چ جا کے انہیں ڈیرے لا لینے تے میں جا کے انہوں دسنی ہاں کتھے لکدا تے چھپدا پھرنا ہے. اللہ نے کائنات دے سارے سکون کٹھے کر کے محمد دے قدمہ چی رکھ دیتے ہیں. آقا فرماندے نے ادھروں بی بی کو قافلہ آئے گا ادھر بھیج دیا گا. نہیں اللہ رسول قافلہ نہیں جنہ صحابہ نے یمن چو آندا وہی چھڑ کے ہوں. جدوں جنگل دے قریب پہنچے نا ادی نے دوروں ویکھیا جڑی اونٹنی دے سوارے تے میری ماں جمی کو بھین صفاہ ہی لگدی ہے. اگوں والی آوندا ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਆਂਦਾ ਭੈਣਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਵੀਰਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾ کے آئی ہیں او حیات میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے ادھر میرے وال ویکھو بیڑے آندے تھا کنڈے ٹونگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں
متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گئے سی مینوں لے آئے نی مینوں اے ایڈے نی بھولے بالے آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویکھ اینا دا چالا ویکھن والی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب قرآن دا ایک اور مقام سنا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین ویطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون اللہ سانو سارے انو جنت چ اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما سابقون سبقت لے جان والے نیکیاں چ اگے بڑھنا رہے سبقت لے جان اماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ رسول نے نا میری گود چ سر رکھیا ہوندا تے میں والاں دے وچ نا اس طرح ہاتھ پھیر دی تو ادھروں اذان دی آواز آندی نا اللہ اکبر آقا ایویں میری گود چ اٹھدے جویں عائشہ نو نبی پاک جاندے ہی نہیں جویں جاندے ہی نہیں ہن اذان ہوندی ہے مسیتاں ساڈیاں ویلیاں اللہ دے نے نیک عمل کر کے آؤ گے نا تے جنت چ نعمتاں دیاں گا تے سونے دیاں تاراں دے اُنے ہوئے پلنگ بھی دیاں گا ایتھے لکڑی دا پلنگ بناؤ تے 2.5 لاکھ لگ جاندا تے پھر پھل بھی دیاں گا پھل اونے جڑے تیری اکھ نے ویکھے نہیں کناں نے سنے نہیں زبان نے چکھے نہیں تے پھر ہوراں بھی روسٹ ہوئے پرندیاں دا گوشت بھی دیاں گا چوری صاحب ایسا نا بٹیر تتر مرغابی روسٹ ہو کے نا پلیٹ چ پے کے ایتھے آئے گی تو دے چ آواز آئے گی جنتیا کھاندا کیوں نہیں تو تے دنیا دی بیستی موری نو روندا پھرنا ہے بولدے نہیں اوتھے ڈانگاں کھاندے ہی وڑدے نے ڈانگاں کھاندے ہی نکلدے او میں کہا جنت دا ایک دروازہ نہیں ہونا جنت دے 8 دروازے نے تے پہلا دروازہ جنت دا ایڈا چوڑا ہونا ہے آقا فرماتے نے مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہے تے 1350 کلومیٹر بندا ہے جی سفر یعنی جنت دا پہلا دروازہ 1350 کلومیٹر چوڑا ہونا ہے تے جنہ داخل ہونا ہے انہاں دے قد 6 فٹ 7 فٹ نہیں ہونے 90 فٹ قد بابے آدم دا 90 فٹ سی یعنی 60 ہاتھ تے 90 فٹ قد بابے آدم دا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی صبر نبی ایوب دا بولی آمینہ دے لال دی سبحان اللہ قرآن پھر یاد آ گیا ہے
والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم جی قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ نے صبر کرنے والے نمازاں پڑھنے والے اللہ دے راج دن رات خرچ کرنے والے ظاہر پوشیدہ قیامت نہ ہون گے نا انہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں میں داخل کراں گا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب جنت دے 8 دروازے فرشتے کھڑے تو کہن گے سلام علیکم پاک بدن جا کے اتنے فرشتے کھلوتے نو آدھے ڈانگ ہونا علیکم ڈانگا کھاندے ہی وردے نے ڈانگا کھاندے ہی نکلتے نے میں کہا جڑی جنت ہے اتنے ڈانگا نہیں جتے ڈانگا رہے ہو جنت نہیں یہ ڈانگا کھان واسے نمازہ پڑھنی ہے رہن دے ہو جنت کیڑی ہے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجہ لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے یہ توہانی لینیاں دے لینیاں کنے نے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے ایک کٹ چاندی دی ایک کٹ سونے دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیر اللہ جڑے 29 چک دی مسیح چاہے سن ایتے جنت بھی سامنے بانا کہ اللہ نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور رہے اللہ نے جو میں چاہنا نا وہ تو دنیا دے کر کے وخا میری جنت جو تو چاہیں گا میں تینوں عطا کر دیا ایتھے میری چاہت جنت تیری چاہت تو اتھے میرا مہمان نہیں ہونا مہمان ہونا میں رب نے تیرا میزبان ہونا پھر کی دیاں گا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی اتھے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا گیندے رب نو پہ اتھے اے سارے ہونگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹے
بیٹیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ ساڈے قاری عارف صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما اللہ اس مسجد نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ چودھری عاشق جٹ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ تیریاں بندیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما میرے اللہ اس مجمع چ کوئی بے اولاد نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ ساڈے حاجی راشد صاحب دے بھائی اور انہاں دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے سمیت اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب اسپتالاں کرہنج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ اج دے اس پروگرام نو ساڈے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نی نیک بنا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین مدثر اسلامک سینٹر عبداللہ اسلامک سینٹر تشریف لے آئے نے انہاں کو تھانوں آج دا خطاب